بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور امن میں ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 19 کے اندر تذکرہ کرتے ہیں طبی جغرافیہ کی ایک تیسری قسم، جس میں ہم تذکرہ کر رہے تھے طبی جغرافیہ کے اندر مختلف کرۂ خاکی کے اوپر پائے جانے والے اجسام کا۔ تو اس میں سے بر اعظم جو بڑے بڑے تھے اور جزیرے جو مشہور تھے ان کا تذکرہ ہوا، اور آج ہم جو بات کریں گے وہ مشہور رأس کے اوپر بات کریں گے۔ رأس کو انگلش کے اندر کیپ کہتے ہیں، اور کچھ ناظرین دنیا کے نقشے پر مشہور رأس ہیں، آج ہم ان سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ مثلا رأس امید ہے، جس کو کیپ آف گڈ ہوپ بھی کہتے ہیں، اور رأس ہورن بھی ہے، رأس آف ہورن، کیپ آف ہورن۔ تو ان دو سے متعلق خصوصی تذکرہ کریں گے، اور پہلے ہم رأس کی تعریف کر لیں گے کہ رأس کہتے کسے ہیں۔ ناظرین، رأس کی تعریف یہ ہے کہ خشکی کا کوئی حصہ پانی کو کاٹتے ہوئے نوک کی شکل میں دور تک چلا جائے تو اسے ہم رأس کہتے ہیں۔ تو خشکی کا حصہ ہوگا اور وہ بالکل نوک کی شکل میں آگے کو پانی کے اندر کو اس کا ہوگا رأس کی طرح، یعنی اس نے سر نکالا ہوگا، تو اس کو ہم رأس کہیں گے۔ اگر رأس زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو رأس کی زیادہ تر جنوب کی سمت میں ہے، یعنی کرۂ ارض کے اوپر اگر غور کیا جائے تو شمال کی طرف خشکی زیادہ ہے اور جنوب کی طرف پانی زیادہ ہے۔ جس طریقے سے برتن کے اندر پانی اگر ڈالا جائے تو پانی نیچے ہوتا ہے، اوپر کو اگر آدھا برتن ہے تو اوپر والی جگہ خالی ہوتا ہے، نیچے پانی ہوتا ہے۔ تو زمین کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ کرۂ ارض کے اوپر پانی جنوب کی طرف زیادہ ہے اور شمال کی طرف جو ہے وہ پانی کم ہے اور ادھر خشکی زیادہ ہے۔ تو اس لیے خشکی کا جو سر نکالے گا تو وہ شمال سے جنوب کی طرف ایسے پانی کے اندر نکالے گا۔ ہم اس کو کرۂ ارض کے اوپر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں اگر آپ غور کریں تو آپ کو کرۂ خاکی یعنی خشکی کا والا جو حصہ ہے وہ اوپر شمال کی طرف دیکھیں چوڑا دکھائی دے رہا ہے، یہاں پہ چوڑائی اس کی زیادہ ہے، یہاں پہ چوڑائی ہے، اور جوں یہ نیچے آتا ہے تو دیکھیں ایک نوک سی بن جاتی ہے، یہاں پہ آ کر یہ نوکیلا بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ اوپر یہ چوڑا ہے، جب یہ نیچے آ جاتا ہے تو دیکھیں کیسی نوک سی ایسی بن گئی ہے، بالکل نوکیلا سا بن گیا ہے۔ تو پانی یہاں پہ دیکھیں نیچے کو زیادہ ہے، اور ادھر پانی والا جو حصہ ہے کرۂ آبی وہ ادھر چوڑا ہے، اور اوپر کو جائیں تو دیکھیں پانی والا حصہ یہاں پہ نوکیں بن رہی ہیں، اس کی یہاں پہ اس طریقے سے نوکیں بن رہی ہیں، اور کہیں خلیجوں کی شکل میں اوپر کو اس طریقے سے خشکی کے اندر گھسا ہوا ہے، اور یہاں سے بھی دیکھیں اس طریقے سے اندر گیا ہوا ہے، اس طریقے سے یہاں سے بھی اندر گیا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خشکی والا یعنی کرۂ خاکی وہ شمال کی طرف سے زیادہ چوڑا ہے اور جنوب کی طرف جوں آتا ہے تو وہ نوکیلا ہو جاتا ہے، جبکہ کرۂ آبی اس کے بالکل برعکس ہے کہ وہ جنوب کی طرف چوڑا ہے اور جوں اوپر شمال کی طرف جاتا ہے تو وہ نوکیلا ہو جاتا ہے اور خشکی کے اندر اس طریقے سے نوکوں کی شکل میں گھسا ہوا ہے۔ اس کو ہم خلیج کہیں گے کہ جب پانی کا کوئی حصہ جو وہ خشکی کو کاٹ کر اندر تک چلا جا رہا ہو۔ اور ابھی ہم رأس پڑھ رہے ہیں یعنی کیپ پڑھ رہے ہیں کہ خشکی کا وہ حصہ جو پانی کو کاٹ کر آگے کو چلا جائے۔ تو یہاں پر آپ کو دیکھیں کچھ مشہور کیپ ہم دکھائیں گے، مشہور رأس ہم دکھائیں گے۔ ان میں سے یہاں پر یہ افریقہ ہے، تو یہ افریقہ کی اس جگہ پہ ایک رأس ہوگا جسے ہم رأس امید کہتے ہیں، یہاں پہ ہوگا وہ یہ رأس امید۔ اور دوسرا ہم پڑھیں گے رأس ہورن یعنی کیپ آف ہورن، وہ یہاں پہ یہ جنوبی امریکہ کا یہ چلی ہے، چلی یعنی بالکل مرچ کی طرح یہ لمبا سا ملک ہے، اور اس کے بالکل یہاں پہ چھوٹے بے شمار جزائر ہیں، تو یہاں پہ یہ ایک آگے کو نکلا ہوا اس طریقے سے رأس ہے۔ تو ہم اس سے متعلق آج بات کر لیتے ہیں، چونکہ مشہور رأس یہی دو ہیں، رأس ہورن اور کیپ آف گڈ ہوپ۔ تو ان دو سے متعلق ابھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے رأس امید سے متعلق، کہ رأس امید جسے عربی کے اندر رأس الرجاء الصالح اور انگلش میں کیپ آف گڈ ہوپ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جنوبی افریقہ کی یہ ساحلوں پر واقع یہ ایک رأس ہے، اور عام طور پر اسے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ افریقہ کا جنوبی سرا ہے، لیکن افریقہ کا جنوبی سرا دراصل اسی سے 150 کلومیٹر تقریباً 90 میل جنوب مشرق میں ہے۔ یعنی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ ہوگا
ہوگا رأس اگولہاس اسے کہتے ہیں، اگولہاس، اور یہ حقیقت میں یہی جنوبی سرا ہے افریقہ کا، لیکن جو مشہور ہے رأس امید جسے کہتے ہیں، کیپ آف گڈ ہوپ، وہ یہاں پر واقع ہے۔ یہ افریقہ کا جنوبی افریقہ ہے اور اس کا یہ بالکل جنوبی سرا، کیپ ٹاؤن کا شہر یہاں پہ چونکہ واقع ہے، تو کیپ ٹاؤن بھی اسی کیپ سے ہی ہے، کیپ رأس وہ کہتے ہیں، تو کیپ ٹاؤن اسی سے اس کے قریب چونکہ شہر ہے تو وہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو ویسے مشہور تو یہی ہے کہ یہ کیپ آف گڈ ہوپ یعنی رأس امید جو ہے یہ جنوبی سرا ہے، لیکن جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بالکل یہ جنوب مشرق کی طرف یہاں پہ رأس ہے جس کا اگولہاس جیسے کہتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جو جنوبی سرا کہلاتی ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے 15ویں صدی کے آخر میں مشہور پرتگالی ملاح واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کا راستہ دریافت کیا تھا۔ ہندوستان میں اپنی تجارت اور اس کے پردے میں اپنی سیاست کو فروغ دینے کے لیے مغربی ممالک مدت سے کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھے جو مسلمانوں کی تگ و تاز سے مامون ہو۔ اس غرض کے لیے انہوں نے مختلف بحری مہمات بھی روانہ کی، یہاں تک کہ جب 1478 عیسوی میں برطلمائی ڈائز افریقہ کے جنوبی سرے تک پہنچ کر واپس آیا تو پرتگال کے بادشاہ جان دوم نے افریقہ کے اس جنوبی سرے کی دریافت کو آئندہ مہمات کے لیے امید افزا سمجھ کر اس کو رأس امید، یعنی آگے ہمیں بہت امید ملتی ہے اس سرے سے کہ آگے ہم ہندوستان تک پہنچ جائیں گے، تو اس لیے اس کا نام ہی رأس امید، کیپ آف گڈ ہوپ کا نام رکھ دیا، اور 10 سال بعد اس رأس امید کے راستے واسکو ڈی گاما ہندوستان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ جو رأس امید ہے وہ اس طریقے سے اس کی قریب کی پکچر ہے کہ یہ آگے سے اس طریقے سے نیچے نکلا ہوا ہے، یہ رأس امید ہے، اور یہ اس کی سیٹلائٹ سے لی گئی، قریب سے لی گئی یہ تصویر ہے، یہ آگے کو دیکھیں نکلا ہوا ہے، یہ اس کی مزید ایک سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر ہے، اور یہ اس کی بالکل اوپر سے، کافی اوپر سے سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر ہے، اور یہ اس کے اوپر انہوں نے ایک نشان بھی لگایا ہوا ہے، رأس امید۔ تو یہ ہے ناظرین رأس امید، کیپ آف گڈ ہوپ، اور جو حقیقت میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے جنوبی سرا افریقہ کا رأس اگولہاس۔ اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں کیپ آف گڈ ہوپ یہ ہے، اس کے اوپر یہ نشان لگا ہوا ہے، اور اس سے تقریباً 150 کلومیٹر دور یہاں پہ اس طرف ہے یہ جنوبی سرا۔ نظر بھی آتا ہے کہ یہ کیپ آف گڈ ہوپ تھوڑا اوپر ہے اور یہ کیپ اگولہاس جو ہے یہ تھوڑا نیچے ہے، اور یہ سب سے جنوبی سرا بتایا جاتا ہے، اور یہ آگے کو نکلا ہوا ہے، اور اس کی مزید بھی پکچرز دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اس طرح کی کا نشان وہاں پہ انہوں نے ایک گنبد کی طرح کا بنایا ہوا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ حقیقت میں یہی افریقہ کا جنوبی سرا ہے، اور اسی کو ہی جنوبی سرا کیپ اگولہاس کو ہی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک اور خاص بات بھی ہے کہ برطانیہ نے 1795 عیسوی میں کیپ کالونی پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن 1803 عیسوی میں اسے یہ علاقے کھونا پڑے۔ 19 جنوری 1806 عیسوی کو برطانوی افواج نے دوبارہ علاقے پر چڑھائی کی، اور 1814 عیسوی کے اینگلو ڈچ معاہدے کے تحت یہ علاقہ برطانیہ کو دے دیا گیا۔ برطانیہ کا قبضہ 1910 میں آزاد اتحاد جنوبی افریقہ کے قیام تک رہا۔ اس جنگ کے دوران یہاں کے مسلمانوں نے، یہ جو خاص بات میں بتا رہا ہوں کہ یہاں کے مسلمانوں نے اس شرط پر ہالینڈ کی ڈچ افواج کا ساتھ دیا کہ جنگ کے بعد انہیں مسجد بنانے کی اجازت ہوگی۔ ان کی بنائی ہوئی یہ 300 سالہ قدیم مسجد آج تک یہاں موجود ہے۔ یہ جنوبی افریقہ کی پہلی مسجد تھی جو وہاں کے ابتدائی مسلمانوں کی عظیم قربانیوں سے بنی، اور اس کی برکت سے آج جنوبی افریقہ کے مسلمان مساجد و مدارس کے خادم اور خاصے خوشحال نظر آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایک مشہور راس آف ہورن ہے۔ یہ جنوبی چلی کے مجمع الجزائر ٹیرا ڈیل فیوگر کا یہ آخری حصہ ہے، اور جو نیدرلینڈ کے شہر ہورن سے یہ موسوم ہے، اور یہ براعظم جنوبی امریکہ، یہ جو براعظم جنوبی امریکہ ہے تو اس کا یہ بالکل آخری سے علاقہ، جنوبی علاقہ، اور دنیا کے مشہور ترین راسوں میں سب سے جنوب میں یہ واقع ہے، سب سے جنوب میں یہ واقع ہے۔ دیکھیں یہ باقی سارے اوپر ہیں، اور یہ جو دیکھیں بالکل نیچے ہے، اور یہاں پہ یہ راس واقع ہے۔
اس کو کہتے ہیں رأس آف ہارن، اور یہاں پہ بڑے تند و تیز ہوائیں ہوتی ہیں، اور سمندر کی گہری جو ہے لہریں ہیں بہت خطرناک، سرد و تند تیز ہواؤں، تیز لہروں، سمندروں میں تیرتے برفانی تودوں کے باعث یہ علاقہ بحری جہازوں کا قبرستان سمجھا جاتا ہے۔ تاہم یہ ایک اہم تجارتی گزرگاہ رہی ہے جس کی اہمیت 1914 میں پاناما نہر کے قیام سے بہت کم ہو گئی ہے۔ یہاں پہ آپ غور کریں تو یہ اوپر شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے بالکل درمیان میں یہاں پہ دیکھیں چھوٹا سا پانی ملا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ خشکی ہے، معمولی سی کچھ خشکی ہے جو درمیان میں جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کے درمیان میں ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ اس طرف کی جو بھی بحری تجارت ہوتی تھی تو ان کو بحری راستہ جو ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ملتا تھا، تو یہ اس طریقے سے بحری جہازوں کو گزارتے تھے یہاں پہ آ کر۔ یہاں بالکل خطرناک سمندر ہے یہ، جہاں پہ ہر وقت تیز و تند ہوائیں، جہاز جو ہے بالکل غائب ہو جاتے ہیں، لیکن اس رأس یہ ہارن کے پاس سے گزر کر اتنا لمبا سفر طے کر کے بحر الکائل سے جا کر پھر یہاں پہ ان کو پہنچنا پڑتا تھا اگر کوئی بحری سفر ان کو کرنا ہوتا یا باہری راستے سے تجارت یا تجارتی سامان امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنا پڑتا۔ تو اتنا بڑا راستہ اور کئی دن لگ جاتے اس پہ اور کئی عرصہ اس پہ لگ جاتا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ ایسا کر دیا جائے کہ یہ جو پاناما ہے اس کی تفصیل ہم آگے بھی پڑھیں گے، تو اس جگہ پر چونکہ خشکی بہت کم ہے اور چند مطلب کلومیٹر ہے، تو ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں، یہاں پہ ایک مصنوعی نہر بنا لیتے ہیں، جس طریقے سے ایک اور نہر ہوگی نہر سویز یہاں پہ بنی ہوئی ہے، ہم اس کا تذکرہ کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو یہ پاناما انہوں نے یہاں پہ بنائی، اس میں ہزاروں مزدور بھی ہلاک ہو گئے چونکہ یہاں پہ ایک پہاڑی تھی، اور اس کے بھی ایک دلچسپ قصہ ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کر اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن مختصراً یہاں پہ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ یہ نہر مصنوعی بنا دی۔ اور اب دیکھیں ان کا راستہ کتنا آسان ہو گیا ہے کہ یہاں سے اگر کوئی بحری سفر کرتے ہیں تو ادھر کے بجائے ڈائریکٹ یہاں آتے ہیں اور یہاں سے گزر کر یہاں پہنچ جاتے ہیں، اور چند ہی گھنٹوں میں یہ دوسری جگہ پر اپنے باہری سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت یعنی 1914 میں یہ بنی تھی، تو اس وقت سے پہلے جب یہ سفر ہوتا تو یہ بہت ہی اہم گزرگاہ ہوتی تھی، تو اس لیے اس راز کو کافی اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ یہ سیٹلائٹ سے لی گئی اس راس کی پکچر ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھیں وہاں پہ کیسے بادل ہیں اور کیسے سمندر کی جو ہے وہ موجیں ہیں، اور کس طرح سمندر جس طرح ایک غصے میں دکھائی دے رہا ہے، یہاں پہ ایک خوفناک سی صورتحال ہے اس راس کے اوپر۔ اور اب بھی اگرچہ یہاں پہ سفر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ جو کشتی رانی کا کھیل ہوتا ہے یہ سب سے خطرناک مہم یہاں پہ سمجھی جاتی ہے، اور اس کشتی رانی میں وہی حیثیت حاصل ہے جو کوہ پیمائی میں ماؤنٹ ایورسٹ کو حاصل ہے۔ رأس پر چلی کی بحریہ کی ایک چھاؤنی بھی ہے قائم ہے، جس میں رہائشی دفتری عمارات کے علاوہ گرجا اور روشن مینار بھی شامل ہیں۔ اس علاقے کا موسم سرد ہے۔ رأس ہارن یا ملحقہ جزائر پر کوئی موسمیاتی مرکز قائم نہیں ہے، تاہم 1882 یا 1883 میں کیے گئے ایک تجزیے کے مطابق سالانہ 1357 ملی میٹر یہاں بارش ہوتی ہے، جبکہ سال کا اوسط درجہ حرارت 5.2 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ ہوا کی رفتار اوسطاً 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے طوفان یہ تو یہاں پہ معمول کا حصہ ہیں۔ رأس کا سب سے قریبی قصبہ پورٹو ٹورو ہے، جو پورٹو ولیمز سے چند میل جنوب میں واقع ہے۔ یہ دنیا کا سب سے جنوب میں واقع آخری رہائشی علاقہ ہے۔ ہارن اصل میں جنوری 1616 عیسوی میں علاقے کی باہری مہم میں شریک ایک باہری جہاز تھا جو پیٹاگونیا کے قریب تباہ ہو گیا تھا، اور جب اس مہم میں شریک دوسرا جہاز اینڈریچ راس ہارن کے مقام پر پہنچے تو اس نے راس کو ہارن سے مسوم کر دیا۔ پاناما نہر کی تعمیر کے باعث باہری سفر کے لیے یہ خطرناک علاقہ ویران ہو گیا ہے۔ اب تجارتی سامان سے لدا آخری بحری جہاز جو یہاں سے گزرا تھا وہ تقریباً 1949 میں گزرا، جس کا نام پامیر تھا۔ یہ باہری جہاز آسٹریلیا سے فن لینڈ جا رہا تھا۔ اس کے بعد سے یہ سمندری شاہراہ متروک چلی آ رہی ہے۔ تو یہ جو چلی ہے یہ چلی کے بالکل جو جنوبی سرا ہے وہاں پر ہے، اور وہاں پہ اس طرح کے آخر میں پہاڑ بھی آپ کو دکھائی دیں گے، اور یہ سیٹلائٹ سے اس کی لی گئی یہ تصویر ہے۔
تو اس طریقے کے وہاں پہ سمندری ہوائیں اور سمندری لہریں ہیں، جس میں دیکھیں اگر کوئی بحری بیڑا بھی ہو تو وہ بھی بالکل ایسے جیسے ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آج ہم نے مشہور رأس پڑھ لیے، رأس کیپ آف ہارن، رأس ہارن، اور رأس امید یعنی کیپ آف گڈ ہوپ، تو یہی مشہور رأس تھے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے سبق کو کے اندر جب چلیں گے، سبق نمبر 20 کے اندر، تو ہم قرۂ خاکی کا ایک دوسرا جو بڑا حصہ ہے صحرا، تو مشہور صحرا کن کن براعظموں کے اندر پائے جاتے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔